اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ تو گزشتہ آیات میں راہزنی یعنی ڈاکہ، لوٹ مار، ان چیزوں کی سزا بیان کی گئی۔ اصل چیز جو اللہ کی نافرمانیوں سے روکنے والی وہ تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی کی طرف ترغیب دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اسی کی جانب تلاش کرو وسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف کوئی وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو تقوی، سب سے پہلا حکم اس آیت میں تقوی کا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ان چیزوں سے روکنا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کی۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وسیلہ کے کیا معنی ہے؟ وسیلہ کی ایک تفسیر تو ہے کہ وسیلہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کا قرب کس طرح حاصل ہوگا؟ الوسیلۃ، یعنی وسیلہ کی ایک تفسیر ہے اطاعت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کی پابندی کرو۔ ایک تفسیر تو یہ ہے۔ اور وسیلہ کا جو لفظ ہے یہ سین اور صاد دونوں سے آتا ہے، سین اور صاد دونوں سے آتا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ملنے کے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ملنے کے۔ وصل ہو یا وصل ہو، دونوں صورتوں میں اس کے معنی ملنے کے، ملانے کے، اس معنی میں آتا ہے۔ اور ایک تفسیر وسیلہ کی ہے کہ وسیلہ ایک مقام کا نام ہے۔ وسیلہ کس کا نام ہے؟ مقام کا نام ہے، جو کہ جنتوں میں سب سے اوپر جو درجہ ہے، جو مقام ہے، اس کا نام وسیلہ ہے۔ جیسے بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کی دعا کرو۔ جیسے اذان کے بعد بھی جو دعا ہے اس میں بھی وسیلے کی دعا کیجیے۔ تو اب اس پر اشکال یہ آتا ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، لوگوں کو، مکلف بندوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو ہم مفسرین یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث میں، اس آیت میں کوئی تعارض نہیں، اس میں وسیلہ کے بھی پھر درجات ہیں۔ اس کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا۔ اس کے نیچے جو درجات ہیں تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے، یہ ان درجات کی طرف اشارہ ہے۔ تو وسیلہ کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان سے محبت رکھنا، اور ان سے کیا رکھنا؟ محبت رکھنا۔ جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ ٹھیک ہے؟ جب یہ چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ جو بندے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، حضرات صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اولیاء ہیں، ان سے محبت۔ جیسے مجدد الافسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتباع کی شرط کیا ہے؟ محبت۔ اتباع کی شرط کیا ہے؟ محبت۔ اور محبت کیسے حاصل ہوگی؟ سنن کی پیروی کرنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کی پیروی سے۔ تو یہ تمام کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیت اللہ کے حرم میں تشریف لے گئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم وسیلے سے کیا کی دعا کی بارش کے لیے. ٹھیک ہے. اب وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس میں تو تمام طاعات کی پابندی اس میں اس مفہوم میں شامل ہے، لیکن خاص طور پر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وجاہدوا فی سبیلہ. اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخصیص بعد تعمیم. جیسے آپ پڑھتے ہیں سورہ قدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تو ملائکہ میں حضرت جبرائیل امین بھی داخل ہے، لیکن ان کا الگ سے ذکر کیا کس کے لیے؟ تخصیص. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخصیص بعد تعمیم، ان کی عظمت کی وجہ سے. تو یہاں بھی طاعات میں گو کہ جہاد شامل تھا، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے کیا کیا گیا؟ ذکر کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اور اس کی راہ میں کیا کرو؟ جہاد کرو. اب اگلی آیت میں کفر کا انجام بیان کیا جا رہا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے ہو جائے جو کچھ زمین میں ہے، ومثلہ معہ، اور اسی کے مثل اور، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامت ما تقبل منہم، تو بتا دیا کہ اللہ کے ہاں جو چیز مقبول ہے، جو چیز اللہ کے ہاں قبول کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہیں جو اخلاص کے ساتھ ہو. اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ ہو. وہ کس طرح؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے لیے بنا دیا جائے جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کے مثل اور، کیوں؟ لیفتدوا بہ، تاکہ وہ کیا کر دیں؟ فدیہ دے سکیں اس کے ذریعے سے، من عذاب یوم القیامت، کس چیز سے؟ قیامت کے دن کے عذاب سے. یعنی وہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اس تمام کو اگر کیا کر دیا جائے؟ مال و دولت بنا دیا جائے کہ اپنے عذاب کے عوض میں کیا کر سکیں؟ فدیہ دے سکیں. ما تقبل منہ، اگر ایسا کر بھی دیا جائے، ما تقبل منہ، ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان یخرجوا من النار، کہ وہ نکل جائیں کہاں سے؟ آگ سے. وما هم بخارجین منها، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ وہ وہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں. وہ ارادہ رکھیں گے، خواہش کریں گے، لیکن وہاں سے نکل نہیں سکیں گے. تو منہا مونس کی ضمیر لا کر اشارہ کر دیا کہ النار جو ہے یہ کیا ہے؟ مونس سمائی. النار کیا ہے؟ مونس ہے. مونس سمائی کہتے ہیں کہ جن میں وہ ایسا مونس جس میں کوئی ظاہری علامت کس کی نہ پائی جائے؟ تانیث کی کوئی ظاہری علامت نہ پائی. تب پھر یہ مونس کیوں ہے؟ کیونکہ عرب اس کو استعمال کیا کرتے ہیں مونس استعمال. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے کیا ہوگا؟ دائمی عذاب ہوگا. ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا. اب اللہ تعالیٰ پھر کلام اسی بیان پر دوبارہ اسی تسلسل پر، جس پہلے آیت محاربہ آئی تھی نا، اب یہاں آیت سارقہ ہے. تو یہ 13واں حکم ہے سورت کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو قرآن و سنت میں شریعت نے جو سزائیں بیان کی ہیں وہ 3 طرح کی. سزاؤں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. ایک تو سزائیں ایسی ہیں جو قصاص کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی جن میں مماثلت ہوتی ہے، برابری کی جاتی ہے. قتل کے بدلے میں قتل، قتل کے بدلے میں قتل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصاص. یعنی مماثلت کی شرط رکھی گئی نا، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ قصاص لیا جاتا ہے.
جیسے آپ نے پڑھا ہے قتل کے بدلے میں قتل، یا جنایات کے باب میں بھی آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ عضو کے بدلے میں عضو، تو یہ کیا ہے؟ قصاص. یہ کیا ہے؟ قصاص. اور ایک کیا چیز ہے؟ حد. کچھ چیزیں ہیں، کچھ سزائیں ہیں، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حد کے ساتھ، جس کی جمع کیا ہے؟ حدود. تو حدود، حد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رکاوٹ. ٹھیک ہے، تو حدود سے مراد حدود وہ سزائیں جو شارع نے کیا کر دی؟ متعین کر دی. حدود کا کیا معنی؟ جو شارع نے کیا کر دی؟ متعین کر دی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو. تو اب ان میں کیا نہیں ہو سکتا؟ ان سزاؤں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور وہ کون کون سی ہیں؟ حد زنا. حد زنا کیا ہے؟ 100 کوڑے. ٹھیک ہے، اور اگر شادی شدہ ہو تو رجم. ٹھیک ہے. حد محاربہ جو پہلے بیان ہوئی، محاربہ کی حد، ڈاکہ زنی کی حد. ٹھیک ہے. حد سرقہ جو اس آیت میں آ جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ کہ چور کے کیا کر دیے؟ ہاتھ کاٹ دیے. اور حد قذف. حد قذف کیا ہے؟ 80 کوڑے. حد قذف کیا ہے؟ یہ سورہ نور کے شروع میں آتی ہے. نہیں، حد قذف 80 کوڑے. اور حد شرب خمر وہ بھی کیا ہے؟ 80 کوڑے. حد شرب خمر وہ بھی کیا ہے؟ خمر، وہ بھی 80 کوڑے. تو 5 سزائیں. کتنی ہیں؟ 5 ہیں. اور تیسری قسم کی سزائیں وہ ہیں جو تعزیری سزائیں کہلاتی ہیں. تیسری قسم کی سزائیں تعزیری سزائیں کہلاتی. تعزیر کی کیا معنی ہے؟ تعزیری سزائیں ان سزاؤں کو کہا جاتا ہے یعنی جن کا بیان کس میں نہ ہو. کہ تعزیری سزائیں وہ سزائیں ہوتی ہیں جو قاضی یا حاکم کی ثوابدید پر موقوف ہوتی ہیں. جو قاضی یا حاکم کی ثوابدید پر معقول ہوتی ہیں. کہ قاضی اس موقع کے لحاظ سے جس کو مناسب سمجھے، جس کو ضروری سمجھے، جون سی سزا وہ کیا کر دے؟ تجویز کر دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعزیری سزا. تو یہ 3 سزائیں ہیں بنیادی طور پر. ٹھیک ہے. تو یہ جتنی بھی جو سزائیں ہوتی ہیں جو یعنی جہاں واضح طور پر قرآن و سنت میں حدود کے علاوہ جتنی بھی ہوں گی وہ تعزیر ہو. حدود کے علاوہ جتنی بھی ہوں گی وہ تعزیر ہوں گی. ٹھیک ہے. اب تعزیری سزائیں جس طرح یہاں پر ہوتا ہے نا، اب جو ملک جمہوری ملک ہے جہاں پر کیا ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ ہوتی ہے. تو وہاں پارلیمنٹ جو قوانین بناتی ہے، یا وہاں اگر وہ کسی جرم کے متعلق کوئی سزا تجویز کریں گے، وہ کیا ہوگی؟ تعزیر ہو. وہ سزا کیا ہوگی؟ تعزیر ہوگی. ایک بات تو بنیادی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ لوگ جو جدید تہذیب سے متاثر ہیں یا وہ اپنے آپ کو جدید تعلیم یافتہ کرتے ہیں، ان کے سامنے جب ان سزاؤں کا بیان آتا ہے تو وہ ان کا ایک اعتراض اسلام پر یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جو کیا ہیں سزائیں ہیں بہت ظالمانہ ہیں. حالانکہ آپ نے دیکھ لیا کہ صرف 5 جگہ ایسی ہیں جہاں کیا ہوا ہے واضح طور پر شریعت نے کوئی سزائیں متعین کی ہیں. اور یہ 5 جگہ بھی ایسی ہیں، اور یہ 5 سزائیں بھی کس وقت نافذ ہوں گی؟ اس وقت نافذ ہوں گی جب جرم کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے. جب جرم کا کیا ہو جائے؟ ثبوت ہو جائے. اور ثبوت صرف ثبوت نہیں بلکہ اس طریقے کے ساتھ ثبوت ہو جائے جو طریقہ کیا کیا شریعت نے اس کے لیے قائم رکھا ہے. مثلا حد زنا ہے، اس کے لیے کتنے گواہ رکھے ہیں؟ 4. پھر ان گواہوں کا جو تزکیہ ہے یعنی جو قاضی ہوگا وہ ان گواہوں کا پہلے کیا کرے گا؟ تزکیہ کرے گا. ان کی کیا کی جائے گی؟ جانچ پرکھ کی جائے گی.
پھر شریعت نے اس پہ رکھا کہ فاسق آدمی کی کیا نہیں کی جائے گی گواہی، حدود کے باب میں قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر عام معاملات میں کیا ہوتا ہے، دو مردوں کی گواہی یا دو عورتیں اور ایک مرد کی گواہی، لیکن حدود کے باب میں عورت کی گواہی نہیں رکھی گئی، یعنی شریعت نے ان کے اس بات کے اندر کیا رکھی ہے، کڑی شرائط رکھی۔ پھر اس میں کیا ہے، اگر اس میں کوئی ذرا سا بھی شبہ آ جائے تو یہ حد کیا ہو جائے گی، ساکت ہو جائے گی، یعنی حد ساکت ہونے کا یہ مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ معافی، یعنی پھر وہ تعزیر میں چلی جائے گی، یعنی جو بھی قاضی ہوگا اگر جرم ثابت ہوا ہے تو وہ اس میں جو وہ کیا کرے گا، مناسب کوئی سزا ہو گئی وہ کیا کر دے، تجویز کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں یہ بات میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں کسی شبے کی وجہ سے کیا کر دوں، حد کو ساکت کر دوں، اس سے کہ میں شبے کے ساتھ حد کو کیا کر دوں، نافذ کر دوں۔ تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے محض ان کے ظاہر کو دیکھ کر اعتراض کیا جاتا ہے، یعنی اس کے پس منظر میں جو اس کی حکمتیں ہیں ان کو عام طور پر سامنے نہیں رکھا جاتا، صرف ظاہر کو لے کر اعتراض برائے اعتراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے، اپنی اسلام سے نفرت کا اور اسلام سے دشمنی کا اظہار مقصود ہوتا ہے، اور بنیاد ان چیزوں کا بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جہاں تم حاصل کیا ہوا کہ جہاں ایک طرف شریعت نے اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں، ان سزاؤں کے اس بات کے لیے جو شرائط ہیں وہ بھی کیا ہے، انتہائی سخت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان سزاؤں کا مقصد بھی کیا ہے، اصلاح معاشرہ۔ ان سزاؤں کا مقصد کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص کو کیا قرار دیا گیا، زندگی۔ مطلب کیا ہوگا، ایک معنی تو یہ نا کہ جس کو یہ سزا ہو گئی اس کا معاملہ کیا ہو گیا، اس سزا کے ساتھ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک معنی اس کی یہ ہے کہ قصاص یا جو بھی سزا کسی کو ہو جائے گی اس سے کیا ہوگا، باقی لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی، باقی لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی۔ اور اس میں اس طرح بھی زندگی ہے، اگر سزاؤں کا نفاذ ہوگا اس سے کیا ہوگا، مثلا اگر کسی ایک خاندان نے کسی دوسرے خاندان کے شخص کو قتل کر دیا تو اگر اس فوری طور پر اس کو بدلے میں سزا دے دی جائے گی تو اس سے کیا ہوگا، جرائم کا انسداد ہوگا، مزید جرائم نہیں ہوگا، یہ معنی بھی ہے حیات کے۔ اگر کیا ہوگا، اس میں دیر ہوگی تو پھر یہاں سے لوگ قتل پھر ایک طویل سلسلہ قتل و قتال کا کیا ہوگا، شروع ہو جائے۔ تو اگر فوری سزا ہو جائے گی تو اس میں باقی زندگیوں کے لیے کیا ہو جائے گی، حیات ہو جائے گی، یہ معنی۔ اور ایک معنی اس کی پھر ان سزاؤں کے حدود نفاذ کے اندر جو قرآن نے اصول رکھے، جیسے سورہ نور میں بھی آتا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ مطلب یہ کہ ایک مرتبہ تو کڑی شرائط رکھی ہیں، لیکن جب وہ سزائیں نافذ ثابت ہو جائیں، جرم ثابت ہو گیا ان تمام شرائط کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا نہ رکھو، اب کوئی نرمی نہ رکھو، اب کوئی نرمی نہ رکھو۔ اسی وجہ سے اگر حد ثابت ہو جائے، چوری کی حد ثابت ہوگی، اس کے بعد اگر چور توبہ کر لے تو اس کی یہ توبہ کیا نہیں، اس توبہ سے حد ساکت نہیں ہوگی، اس توبہ سے حد ساکت نہیں ہوگی۔ حالانکہ اس میں کل ہم نے پڑھا تھا نا راہزنی کی حد میں، اگر وہ پکڑے جانے سے پہلے کیا کر لے، توبہ کر لے تو اس کی توبہ کیا ہوگی، قبول ہوگی، اس کی توبہ کیا ہوگی۔ تو چور اس میں حکم یہ ہے اگر چوری کی حد ثابت ہو جائے، چاہے اسے پکڑے جانے سے پہلے بھی یا بعد میں بھی توبہ کر لے، تو اس کی حد کیا نہیں ہوگی، ساکت نہیں ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ پھر خاص حدود کے حوالے سے ہی حدود کا فلسفہ کیا ہے، جیسے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ سزائیں اس طور پر دی جائیں کہ ایک مجمع عام میں سزائیں دی جائیں۔ اس سے کیا ہوگا، باقی لوگوں کے اندر جو جرائم کا خوف بیٹھے گا،
تو ان سزاؤں سے اسلام کا مقصد جو ہے وہ کوئی اپنی قوت دکھانا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ ہو سکے۔ تو اب عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ لوگ جن کا مقصد ہی اسلام پر اعتراضات ہوتا ہے وہ ان کی حکمت کو نہیں جانتے، وہ صرف ظاہر کو لے کر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ پھر خود حدود کے اندر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں بڑی گنجائش ہے، ثبوت کے حوالے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں اگر ذرا سا بھی شبہ پیدا ہو جائے تو حد سے نکل کر وہ کس میں چلی جائے گی؟ تعزیر میں۔ حد سے نکل کر وہ کس میں جائے گی؟ تعزیر میں۔ تو اب آ جاؤ خاص اسی آیت کے حوالے سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے کیا کرنا؟ جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، نکالا من اللہ، بطور سزا، بطور عذاب اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ حالانکہ عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ احکام جو مشترک ہوں مرد اور عورت کے درمیان تو وہاں ایک صنف کا ذکر کر دیا جاتا ہے، مذکر کا ذکر ہوتا ہے، مؤنث اس کے اندر تکلیف ضمناً اس کے طبعیت میں ہی آ جاتی ہے کہ یہ بھی اسی حکم میں اس کتابیں ہیں۔ لیکن یہاں پر اس کی اہمیت کی وجہ سے قرآن مجید نے دونوں کو کیا کیا؟ بیان کیا، مرد کو الگ سے اور عورت کو الگ سے۔ اچھا اب یہاں پر کیا ہے؟ السارق والسارقۃ، اور سورہ نور میں کیا آتا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ وہاں پر کس کو مقدم کیا گیا؟ مؤنث کو، اور یہاں کس کو مقدم کیا؟ مذکر کو۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ مرد جو ہے نا، مرد اس کو پابند کیا گیا کس چیز کا؟ کسب معاش کا۔ یعنی شریعت نے مرد کو پابند کیا نا کہ کیا کرے؟ محنت سے روزی حاصل کرے، محنت کرے، کسب حلال کرے۔ تو لیکن جب یہ اس نے چوری کی، اس نے کیا کیا؟ تو اس نے اس حکم کی کیا کی ہے؟ حق تلفی کی۔ اس وجہ سے اس کے معاملے میں ایسے شخص کا چوری کر لینا جس کو مکلف ہی کس کا بنایا گیا تھا؟ کسب معاش، تو یہ اس کی طرف سے کیا ہوگا؟ شدت والا فعل ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر مذکر کو مقدم کیا۔ اور عورت سے شریعت کا مطالبہ کس چیز کا ہے؟ عفت و پاک دامنی کا، حیا کا۔ تو جب عورت ایسا اقدام کر رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اس صفت کو کیا کر دیا؟ پامال کر دیا۔ اس لیے وہاں پر کس کو مقدم کیا؟ مؤنث کو مقدم، وہاں پر مؤنث کو مقدم کیا اور یہاں پر مذکر کو مقدم کیا۔ اب چوری کس کو کہتے ہیں؟ چوری کہتے ہیں کہ محفوظ جگہ سے محفوظ مال کو خفیہ طریقے کے ساتھ لینا، محفوظ جگہ سے محفوظ مال کو خفیہ طریقے کے ساتھ لینا، اور وہ مال کیا ہو؟ مال ملک، یعنی جس سے لیا ہے نا اس کی ملکیت میں داخل ہو، اس کی ملکیت میں داخل ہو۔ تو کتنی شرطیں ہو گئی؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال اس کی ملکیت میں ہو، وہ مال اس کی ملکیت میں ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر وہ مال کیا ہے؟ کسی کی ملک نہیں ہے، مطلب مقصد کیا ہوا؟ ایسی جگہ جہاں پر کیا ہے؟ جو عوامی ہو، ایسی جگہ جو کیا ہوں؟ رفاع عام کی ہوں یا عوامی مقامات ہوں، وہاں سے اگر کسی نے کوئی چیز چوری کر لی تو اس پر اس معنی میں سرقہ کا اطلاق نہیں ہوگا، اس معنی میں سرقہ کا اطلاق، تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ تعزیری سزائیں، وہاں کیا ہوگا؟ تعزیری سزائیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ مال محفوظ، یعنی وہ مال کسی، ٹھیک ہے،
مکان محفوظ، یعنی ایسا نہ ہو کہ مال کیا پڑا ہوا، کھلا پڑا ہوا، مال کیا پڑا ہوا، کھلا پڑا ہوا، کسی محفوظ جگہ پر نہیں ہے، تو پھر اس پر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اس پر بھی اس کا اطلاق، حد سرقہ کا اطلاق نہیں ہوگا، تعزیری سزائیں آئیں گی وہاں۔ اور وہ کیا ہو، اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو، خفیہ طریقے کے ساتھ ہو، اس نے اس کو لیا ہو کس طرح، خفیہ طریقے کے ساتھ، مثلا اس نے ویسے ہی باہر رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یا وہ ویسے کیا لے گیا، چھین کر لے گیا، وہ پھر وہاں بھی کیا ہوگا، اس پر بھی سرقہ کا اطلاق نہیں ہوگا، اس پر سرقہ کا اطلاق نہیں ہوگا، جس معنی میں شریعت اس کو سرقہ قرار دیتی ہے اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہو گیا، مال بھی محفوظ ہو، جگہ بھی محفوظ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی ملکیت میں ہو، وہ مال کیا ہو، اس کی ملکیت میں ہو، اور کس طرح لیا ہو، خفیہ طریقے کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے ویسے چھین لیا یا کوئی چیز سامنے پڑی ہے وہ لے گیا، تو پھر یہ اس معنی میں سرقہ کے مفہوم میں نہیں، گو کہ اردو کے اندر اس کو بھی چوری کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس معنی میں کس کے مفہوم میں نہیں ہوگا، چوری کے مفہوم میں، سرقہ کے مفہوم میں نہیں ہوگا۔ تو یہ چار چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ اور مقدار بھی یہ ہے کہ کم از کم وہ کیا ہو، 10 درہم کی، یعنی کوئی قیمت تو معلوم ہے کہ اگر کوئی معمولی چیز کی چوری کی ہے تو اس پر بھی سرقہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کے بعد پھر یہ کیا ہوگی، پھر یہ سزا نافذ ہوگی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے کیا کر دو، ہاتھ کاٹ دو۔ جیسے وہ ایک شاعر گزرا تھا، تو اس نے اس پر اعتراض کیا، یعنی قرآن کے شریعت کے اس حکم پر اس نے اعتراض کیا کہ جہاں دیت کی بات آئی وہاں تو شریعت نے کیا رکھی، ایک ہاتھ کی دیت 500 دینار رکھی ہے، کتنی رکھی ہے، 500 دینار، اور جہاں چوری کی بات آئی تو اتنا قیمتی ہاتھ کہ جس کی دیت کیا رکھی گئی، 500 دینار رکھی گئی، تو معمولی دراہم کی چوری پر، معمولی دراہم کی چوری پر اس کو قطع کا حکم دینا، یہ کیا ہے، ظلم ہے، یہ کیا ہے، ظلم ہے۔ اس کا پھر جواب دیا اس وقت علماء نے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہاتھ کی دیت کیا ہے، 500 دینار ہے، اور معمولی دراہم کی چوری میں اس کو کاٹنے کا حکم دینا یہ کیا ہے، ظلم ہے۔ اس کا جواب پھر اس وقت قاضی عبدالوہاب مالکی رحمہ اللہ نے دیا، انہوں نے کہا کہ لما کانت امینتن کانت ثمینتن، کہ یہ ہاتھ جب تک کیا تھا، امانت دار تھا، اس وقت یہ کیا تھا، اس وقت تک یہ قیمتی تھا، اس وقت تک یہ کیا تھا، قیمتی تھا، لیکن لما خانت خانت، کہ جب اس نے خیانت کی تو اب اس کی جو مقام تھا، جو اس کا مرتبہ تھا، یہ کیا ہو گیا، گر گیا۔ خیانت کا معنی یہاں کیا، چوری، کہ جب اس نے چوری کی تو اب اس نے اپنے آپ کو اس مرتبے سے کیا کر دیا، گرا دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ قیمتی ہونے سے کس میں آ گیا، رسوا ہونے میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، اور جو شخص کیا کر لے، اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی حالت کو سنوار لے، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر رجوع کریں گے، یعنی اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ یعنی مطلب یہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے فإن اللہ یتوب علیہ، تو اس سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بغیر توبہ کے آخرت کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ چور نے جب چوری کی ہے اور اس کی چوری ثابت ہو گئی تو اب اس پر کیا ہوگی، حد نافذ ہوگی،
اور آخرت کی سزا بھی ہوگی، اور وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگی۔ اس آیت سے یہ معلوم ہو اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ حد جو ہے نا، حد وہ تو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگی۔ چوری کی جو حد ہے وہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں پر یہ اللہ کا حق ہے۔ حدود جتنی بھی ہے، قصاص میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر اولیاء کیا کر دیں، معاف بھی کر دیں تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن حدود کے اندر، حدود کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اور یہ جو یہاں پر آ رہا ہے من اللہ، اس لفظ میں بھی اسی طرح اشارہ ہے کہ اگر اب چور کیا کر لے، چوری سے توبہ بھی کرتا ہے تو حد ساقط نہیں ہوگی، حد اس سے ساقط نہیں ہوگی۔ اس طرح تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، اس طرح پھر راستہ کھل جائے گا کہ چور چوری کریں گے اور بعد میں کیا کر لیا کریں گے، توبہ کر لیا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت سے بھی یہی مفہوم ہو رہا ہے۔ یہاں جو آ رہا ہے نکالا من اللہ، تو یہ حدود کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ حدود کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اگر ایک چور نے چوری کی اور اس پر حد ثابت ہو گئی اور وہ اب کہتا ہے جی میں توبہ کرتا ہوں، تو اس سے حد ساقط نہیں ہوگی، اس سے حد ساقط نہیں ہوگی۔ اور وہ ایک الگ بات ہے کہ علماء فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ آخرت کی جو گناہ ہے، آخرت کی جو سزا ہے، اس کے لیے بھی توبہ ضروری ہے، اس کی معافی کے لیے بھی توبہ ضروری ہے۔ وہ اس آیت سے مفہوم ہو رہا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، مہربان۔